اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں WHO کے پاکستان میں سرویلنس سیل کے سربراہ ڈاکٹر زبیر مفتی۔ ڈاکٹر مفتی صاحب، ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر بھی اس بارے میں اس وقت بحث جاری ہے۔ انڈیا کی طرف سے جو پابندی لگی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھہ سے شہزادو اوٹھو لکھتے ہیں کہ جب سعودی عرب نے پابندی لگائی تب کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن انڈیا نے ایسا کیا تو قیامت برپا ہو گئی۔ لیکن شاید سوال اب یہ ہے کہ کیا آپ کی نظر میں دیگر ممالک بھی پاکستان پر اس قسم کی پابندیاں عائد کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے 18 ماہ کے دوران پولیو وائرس پاکستان سے جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں پہنچا ہے، جن میں مصر شامل ہے، جہاں اس کے دارالحکومت کائرو سے جو وائرس ملا تھا 2012 دسمبر میں، وہ پاکستان سے گیا تھا اور وہی وائرس ٹریول کرتا ہوا پھر شام تک جا پہنچا۔ تو یہ جو انٹرنیشنل سپریڈ کا ایک خطرہ ہے پاکستان سے، اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ دیگر ممالک جو ہیں ان میں پولیو بھی کثرت سے موجود ہے، افغانستان اور نائجیریا، اس کی وجہ سے ایسی پابندیاں جو ہیں وہ ان کی توقع پہلے سے تھی اور انڈیا نے اس سلسلے میں پہل کی ہے، اور یقیناً انڈیا نے اس لیے پہل کی ہے کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی پولیو کو جو ہے تو اس کا خاتمہ کر دیا ہے اپنے ملک سے، اور اس بات کا امکان ہے بھرپور کہ دیگر ممالک بھی جو ہے وہ ہندوستان کی طرح ان سفری پابندیوں پہ اور ان سینکشنز لگانے پہ یقیناً بڑا سیریسلی غور کر رہے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اپنی طور پر اقدامات تو کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا جائے؟ اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیو کے خاتمے کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ حائل ہے وہ تمام بچوں تک رسائی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو رکاوٹ ہے یہ 2-3 علاقوں میں مختلف قسم کی ہے۔ جیسے فاٹا کی جو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ مکمل پابندی ہے اس وقت پولیو کی مہمات چلانے پہ، اور اس کو 18 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ جون 2012 سے یہ پابندی عائد ہے، اور اس اکیلی نارتھ وزیرستان ایجنسی نے جو ہے پچھلے سال 35 کیس رپورٹ کیے۔ اس سال ابھی ہم فروری کا مہینہ پورا ہوا ہے، صرف 2 ماہ گزرے ہیں اور 19 کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں۔ یہ ایک رکاوٹ ہے۔ دوسری رکاوٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 40 کے قریب پولیو ورکرز اور ان کی حفاظت کرنے والے جو اہلکار ہیں وہ دسمبر 2012 سے لے کے ابھی تک حملوں میں جو ہے تو وہ اپنی زندگی جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ 2 رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے بچوں تک رسائی ممکن نہیں ہے، اور یہ جو پشاور اور ابھی ریسنٹلی کراچی کے اندر جو اقدامات صوبائی حکومتوں نے اور جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے جو مل کے شروع کیے ہیں، اسی طرح کے بھرپور اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ان علاقوں تک اور بچوں تک رسائی حاصل ہو۔ جی، آپ کی بات سے لگتا تو ایسا ہے کہ جب تک ملک میں امن و امان کی صورتحال بحال نہیں ہوتی اور طالبان اور شدت پسندوں کے خلاف جو کارروائی ہے وہ طے نہیں پا جاتی، تب تک یہ مسئلہ مزید بگڑے گا ہی، بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان جو ہے اس میں بھی خصوصاً جو جنوبی افغانستان ہے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، لیکن 1 سال سے زیادہ ہوا ہے وہاں پہ کوئی پولیو کا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ تو میرے خیال سے پولیو جو ہے اس کو ایک انسانی کاز اور ایک ہیومینیٹیرین کاز کی طرح ٹریٹ کیا جائے، اور جی حکومت ہو یا جو دوسرے حلقے ہوں، اور جیسا کہ جی، یہ پیس ٹاکس اسلام وغیرہ بھی آج آباد کل سے چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر زبیر مفتی صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔